قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم. محترم سامعین اکرام اور حاضرین جمعہ، اولاً تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس ذات اقدس کے لیے ہے جنہوں نے اتنی بڑی کائنات کو مزین فرمایا. اور اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات کو مزین کرنے کے بعد ذات آدم کو بسایا، اور بسانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات زندگی میں سے ہر چیز کو میسر فرمایا. اس چیز سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. بعدہ درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے جان و مال کی قربانیاں پیش کی اور تب جا کر اسلام ہم تک پہنچا. میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے شعبان المعظم. اس مہینے کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس مہینے میں کچھ ایسی قوم ہے، کچھ ایسے افعال کو انجام دیتے ہیں جس کا لینا دینا شریعت سے دور دور تک نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. مثلا جیسے کہ شب برات کا معاملہ آتا ہے. شب برات میں حلوہ بنانا، قبرستان جانا، مزاروں میں چادریں چڑھانا اور میت کے لیے دعائیں کرنا، یہ سب بالکل شریعت کے اندر اس کی کوئی بنیاد اور اس کی کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی ہے. تو خیر، اس مہینے کے بعد جو ایک مہینہ آنے والا ہے جس کو ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کا آغاز ان قریب ہونے والا ہے. ہونے والا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر ایک بار یہ مبارک سا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اس مہینے کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بالکل بند کر دیتا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بالکل بند کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شرابی، کبابی، بدکار لوگ اگر مر جاتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے تب تک جب تک کہ ماہ رمضان ختم نہ ہو جائے. یہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے. سرکاری قانون میں بھی آتا ہے، کبھی کبھی ایسے مواقع فراہم ہوتے ہیں، کبھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے یہ آفر دی جاتی ہے کہ جو قیدی 10 سال کے ہو گئے انہیں چھوڑ دیا جائے. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی خصوصی طور پر اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. کس مہینے میں؟ رمضان المبارک کے مہینے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکی پر نیکی دے رکھا ہے. میرے بھائیوں، اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ سلف صالحین رحمہم اللہ
کا ایک دستور رہا ہے کہ 6 ماہ پہلے سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. سال میں 12 مہینہ ہوتا ہے اور 6 مہینہ پہلے سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ماہ رمضان جیسے ہی قریب آتا ہے بی پی بڑھ جاتا ہے، ڈائبٹیز کی بیماری بڑھ جاتی ہے، سر چکرانے لگتا ہے، پیٹ کے اندر درد شروع ہوتا ہے. اور جو لوگ بے روزے دار ہوتے ہیں اب موت کے سامنے وہ رہنا نہیں چاہتا. وہ سوچتا ہے اگر گاؤں محلے میں رہیں گے روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا بولے گا، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم باہر چلے جاتے ہیں، 1 مہینہ اطمینان سے رہ لیں گے، اس کے بعد پھر گھر واپس چلے آئیں گے. نادانوں اور سلف صالحین رحمہ اللہ کا طریقہ جانتے ہو، 6 مہینہ پہلے سے دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن جب ماہ رمضان المبارک گزر جاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے روزہ تو رکھا، نمازیں ہم نے پڑھی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز تیرے نزدیک قبول ہے یا نہیں، میرا روزہ قبول ہے یا نہیں. یا اللہ تو میری نماز، تو میرے روزے کو قبول عطا فرما. یہ سسٹم تھا میرے بھائی. اور رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو سنو، ایک صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے. غور سے سنیے گا، رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس حدیث سے آپ کو لگ جائے گا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس 2 آدمی آئے اور دونوں نے فرمائش کی، اللہ کے رسول ہم دونوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے کر سکتے ہو. تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا. 2 لوگ تھے، ان میں سے جو پہلا شخص تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ کچھ افعال انجام دیا کرتے تھے. تو جب اسلام قبول کر لیا دونوں کے دونوں بیک وقت، تو ان میں سے جو پہلا شخص تھا بہت ہی سچے پکے نمازی بن گئے، اوپر سے اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی. شہادت کی موت اوپر سے ان کو نصیب ہوئی. اس کے 1 سال بعد 2 آدمی تھے نا، اس کے 1 سال بعد جو ان کا ساتھی تھا وہ بھی انتقال کر گیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رات میں ایک دن خواب دیکھتے ہیں. خواب کیا ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ سچے پکے نمازی اور شہادت پانے والے آدمی جنت کے پیچھے چل رہا ہے اور وہ آدمی جنت میں آگے چلا گیا. آخر یہ جب صبح ہوئی حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس خواب کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو سنایا، تو لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے سوال بھی کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سچے پکے نمازی ہو، اوپر سے اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی ہو اور وہ جنت میں پیچھے چل رہا ہے اور وہ جنت میں آگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے اندر ایک طرح کے افراتفری مچ گیا اس معاملے کو لے کر. تب سارے مسئلوں کا حل کن کے پاس ہوگا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. کون لوگ گئے کہ اللہ کے رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایسا کہہ رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اطمینان بخش جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادراک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی الصلاۃ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. تب اللہ کے رسول نے سمجھاتے ہوئے کہا تاکہ اے لوگوں بتاؤ کیا دوسرا آدمی پہلے آدمی کے مرنے کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ کہا کہ بالکل رہا. فصامہ، اللہ کے رسول نے کہا اس کے روزے بھی رکھے ہوں گے نا؟
وصلی نمازیں پڑھی ہوں گی نا؟ تو کہا کہ ہاں. تب اللہ کے رسول نے کہا کہ انہی روزوں نمازوں کی بدولت دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا کہ آسمان و زمین کا فاصلہ ہے. اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1 نماز کی اہمیت. نمبر 2 روزے کی اہمیت. نمبر 3 انسان کی زندگی کی اہمیت. میرے بھائیوں بتاؤ عبادت کے معاملے میں سب سے زیادہ وہ بہتر تھے یا نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ اوپر سے انہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی تھی. لیکن میرے بھائیوں 1 سال زیادہ لمبی زندگی ملی، نمازیں پڑھی، روزے رکھا، جن کی بدولت ان سے پہلے وہ جنت میں چلے گئے. میرے بھائیوں تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں آپ کو ہر سال یہ مبارک سا جو مہینہ نصیب ہو رہا ہے اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے. ایک دن آئے گا آپ پچھتاؤ گے، ایسا دن آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتا. میرے بھائیوں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایک روزہ توڑتا ہے اور زندگی بھر روزہ رکھے تو اس کے برابر ثواب نہیں مل سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں لکھ لو، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آپ کو نصیب ہو رہا ہے اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو جانو. اگر نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے. میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں آج مسجد میں جتنے بھی لوگ ہیں ایک کاپی منگوا لو، سب کا نام لکھ لو اور پھر مہینہ یہی ہوگا، دن بھی یہی ہوگا، تاریخ یہی ہوگی، اور پھر 1 سال بعد اس رجسٹر کو جامع مسجد میں لانا اور کسی مولوی مولانا سے کہنا کہ پچھلے سال اس مہینے میں اس تاریخ اس دن میں اتنے لوگ ہیں، تو کیا اتنے ہی لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں کہ گھٹ گئے ہیں؟ آپ کو پتا چلے گا اگر 160 لوگ ان کا نام لکھا گیا تو ان میں سے 2-4 لوگ آئندہ رمضان آتے آتے دنیا سے چلا جائے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کون مرے گا، ان میں سے کون دنیا سے رحلت کرے گا؟ کسی کو پتا نہیں ہے. یہی تو سب سے بڑی بات ہے کہ مرنے والوں کو خبر نہیں ہے کہ کون مرے گا. مرنے والوں کو خبر ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں جو بھی بے روزے دار کبھی روزہ نہیں رکھتا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس کی اہمیت کو سمجھو. میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہی بشارت سناتے تھے اور اللہ کے رسول کہتے تھے اتاکم رمضان شہر المبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فی ابواب الجنہ وتغلق فی ابواب الجحیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اس کی خوشخبری دیتے تھے. میرے بھائی لیکن آج ہم رمضان المبارک کا مہینہ سنتے ہی ہمارا سر درد کرنے لگتا ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کی زندگی کی کتنی اہمیت ہے. سن 1912 ایک واقعہ سنو. سن 1912 میں ہندوستان میں ایک سب سے بڑا جہاز بنایا گیا تھا، نام رکھا گیا تھا ٹائٹینک. اب لوگوں نے لقب کیا دیا تھا؟ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز، کبھی نہیں ڈوب سکتا چاہے کسی بھی سمندر میں چلے. لوگوں نے اس کو نام دیا تھا. جو آج سے تقریباً 50 سال پہلے 100 سال پہلے حج کیے ہوں گے ان کو پتا ہے کہ جہاز کیا ہوتا ہے جو سمندر میں چلتا ہے. تو لوگوں نے اس کو نام دیا کہ یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا. اور جب یہ جہاز بن کے مکمل ہوا اور جب ان کی ٹکٹ بکنگ کا اعلان ہوا، اعلان یہ ہوا کہ ٹائٹینک جہاز اب تیار ہو چکا ہے. ان کی پہلی یاترا لندن سے USA کے لیے جائے گا. کہاں سے؟ لندن سے وہ روانہ ہوگا. کہاں جائے گا؟ USA کے لیے روانہ ہوگا. سارے کروڑ پتی ارب پتی لکھ پتی پہلے ہی جا کے ٹکٹ کٹوا لیے. لیکن ان میں سے ایک آدمی تھا جو زیادہ پیسہ والے نہیں تھے. اس کا نام کہا جاتا ہے کلرک. اسکاٹش فارمر تھا، وہ کسان تھا بیچارہ. لیکن وہ بھی ایک ضد بنا لیا کہ ہم بھی ٹائٹینک کا سفر کریں گے، ہم ان امیر لوگوں کے بیچ میں رہیں گے اور پورے سمندر کا ہم
مجلس میں کتنے کتنے امیر لوگ آتے ہیں، لیکن انہوں نے پوری دولت بیچ کر، پوری پونجی جمع کر کے انہوں نے 7 ٹکٹ کٹوائی. کتنی ٹکٹ؟ 7 ٹکٹ. ان میں 5 بچہ تھا، ان کی بیوی تھی اور وہ خود تھا. لیکن میرے بھائیوں ذرا سوچنا، انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے اس انسان سوچتا نہیں ہے. 7 ٹکٹ بکنگ کی گئی اور ٹھیک ٹائٹینک کے روانہ ہونے سے 7 دن پہلے اس آدمی کا ایک پالتو کتا اپنے 5 بچوں میں سے ایک کو کاٹ لیتا ہے. اب بتاؤ، جب کتا کاٹے گا زہر پھیلے گا، اس کو علاج چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ دیکھو ہم نہیں جا سکتے، اس بچے کو چھوڑ دو اور میں رہ جاتی ہوں، تم 4 بچوں کے ساتھ ٹائٹینک جہاز پہ سوار ہو کے چلے جانا. لیکن وہ آدمی کہا کہ بیوی نہیں جائے گی، بچے نہیں جائیں گے، کیسے ہوگا؟ بیمار سا بچہ ہے، چھوڑ کے ہم کیسے جائیں؟ ہے یہ نہیں؟ تو دن بھر اسی مدے پر وہ چرچا کرتے رہے، بات چیت کرتے رہے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، جائیں یا نہ جائیں. آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ نہیں جائیں گے. لیکن ٹھیک میرے بھائیوں، جس دن ٹائٹینک سمندر پہ سوار ہوا اور سارے کے سارے لوگ کھچاکھچ بھرے ہوئے تھے، تو وہ آدمی تو جا نہیں سکا، اور اس وقت ٹکٹ ریفنڈ اویلیبل ممکن نہیں تھا. جس طرح کہ آج ہوتا کہ نہیں ہوتا، اگر آپ ٹرین میں نہیں جاؤ گے تو ٹکٹ آپ کو ریفنڈ مل جاتی ہے، پیسہ کچھ کمیشن کٹنے کے بعد. تو اس وقت ایسا نہیں تھا. وہ بیچارہ ٹائٹینک کی طرف دیکھ رہا تھا، نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میری پوری دولت ٹائٹینک کے ساتھ جا رہا ہے. جب گھر آیا، کتے کو پکڑا، بہت پیٹا، پورا دن پوری رات گالی دیتے رہا کہ کتے کی وجہ سے آج ہم نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہو پایا، اس کتے کی وجہ سے آج ہم ان امیر لوگوں کے ساتھ نہیں جا پائے. لیکن میرے بھائیوں، کبھی کبھی چھوٹا حادثہ بڑے حادثے سے بچاتا ہے. کبھی کبھی چھوٹا حادثہ بڑے حادثہ سے بچاتا ہے. مثلا آپ کی چھوٹی سی بیماری ہے، آپ کو بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گئے، لیکن پتا نہیں آپ کو کہ آپ کی جسم میں اور کون سی بیماری ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو یہ بیماری لاحق ہے. تو چھوٹا حادثہ بڑے حادثہ سے بچاتا ہے. جب میرے بھائیوں پورا دن اور پوری رات گالی دیتے رہے، 5 days کے بعد، ٹھیک 5 دن کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ وہ ٹائٹینک جس کو پوری دنیا نے یہ لقب دیا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز، وہ سمندر کے ایزوک پہاڑ پہ ٹکرایا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور سمندر کے بیچ میں سما گیا. گالی دے رہا ہے وہ آدمی، کتے کو گالی دے رہا ہے. جیسے ہی ان کی کانوں تک خبر پہنچتی ہے، اس کتے کو گالی دینے کے بجائے بوسہ دینے لگا، چومنے لگا کہ کتے، اگر آج تو نہ ہوتا تو ہماری پوری نسلیں اجڑ جاتی، اگر آج تو نہ ہوتا تو آج ہم نہیں بچ پاتے، ہماری بیوی نہیں ہوتی، ہمارے 4-5 بچے نہیں ہوتے. تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو چھوٹا حادثہ بڑے حادثہ سے بچاتا ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے جو زندگی آپ کو میسر ہو، ہر چیز کی قدر کرنا سیکھو، ہر چیز کی قدر کرنا سیکھو. یہ جو آپ کے سامنے مبارک سا مہینہ آ رہا ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے. اس کی نماز، اس کی سنتیں، ان کی تراویح، جو بھی کہہ لو، سب ڈبل کر دیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں، جب ایک انسان پورا دن بھوکا پیاسا افطاری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے نا، جب افطاری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی افطاری کرنے کی وجہ سے، اس کی افطاری کرنے کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جاؤ، آج میرا بندہ میرے ڈر سے پورا دن بھوکا پیاسا ہے، جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. ان للہ تعالی یوم کل فطر اتقاء من النار وذلک فی کل لیلۃ. اور ابو سعید کی جس حدیث میں ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات میں ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کرتا ہے، وہ رمضان المبارک میں. اب بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ رات کو دن میں ایک دعا قبول کرے گا
دعا کریں گے کہ اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرمانا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ قرآن نے کیا کہا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ کہا گیا میرے بھائی۔ تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک مبارک سا مہینہ آ رہا ہے، اس میں سنت بھی کثرت سے پڑھا کرو، تراویح میں شامل ہو جاؤ، اور ہر دن 5 ٹائم پابندی کے ساتھ نماز پڑھو۔ اہل حدیث کے اندر یہ کمی ہے کہ وہ ختم قرآن نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن لوگوں کے حالات، لوگوں کے احوال کا بھی خیال رکھا جائے۔ جتنی قرآن، خود سے بھی قرآن پڑھو، امام صاحب نماز پڑھائے اس میں بھی شریک ہو جاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی سورہ پڑھ کے نماز پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، 12 مہینہ میں 11 مہینہ تو بے نمازی بنے رہے ہو، ایک مہینہ نصیب ہوا تو جو لمبی قرات کے ساتھ نماز پڑھاتے ان کے ساتھ اب نماز نہیں پڑھاتے، وہ اچھے نہیں مانتے۔ یہی ہے میرے بھائیوں، جو حنفی مسلک میں جائیں گے تو 10 دن میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے، پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک نیکی گھٹ جائے تو کوئی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، شاید وقت ہو چلا ہے، وقت ہو چلا ہے، تو میرے بھائیوں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں، دوسری حدیث، رمضان المبارک میں جو ویکتی عمرہ کرتا ہے وہ عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ ام سنان، ایک عورت کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے عورت ذرا بتا، تم نے میرے ساتھ حج کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس سواری کی کمی تھی جس کی وجہ سے ہم حج نہیں کر پائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، یہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہے وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن روزہ رکھنے کا طریقہ الگ تھا۔ آج آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ سے پہلی امت بھی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ تھا، وہ 2 رکعت پڑھتے تھے صبح اور شام۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ پر اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ اس آیت قرآنیہ کے ذریعے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلی امت بھی اس چیز کو ادا کیا کرتی تھی، کوئی کم تو کوئی زیادہ۔ میرے بھائیوں، انہی چند باتوں کے ساتھ میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو سب سے پہلے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے سامنے ایک مبارک اور متبرک جو مہینہ آ رہا ہے اس میں 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔